امریکہ والے جناب والا جو اس حدیث کو پڑھ رہے تھے وہ زیادہ پڑھ رہے ہیں حدیث ہیں وہ مصطفیٰ جان وہ ایسی حدیثیں پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ تم تو کچھ بھی نہیں کرتے تم تو خالی نبی کو علم غیب نہیں تھا نبی کو یہ نہیں تھا نبی کو ابے ظالم وہ دیکھ امریکہ والے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں نبی کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں کیا پڑھی یہ پڑھی ایک بار تو 1400 سال پہلے نبی نے فرمایا تھا اے عائشہ لو شئت لسان معی هذا الجبل ذهبا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونا بن کے چلے گا اگر میں امریکہ پہنچ گئی حدیث ڈاکٹر ماسٹر انجینئر سب بیٹھے بولے کمپیوٹر لے چلو اس پہاڑ کے نیچے ہو نہ ہو وہاں سونے کی کان ہے اس لیے کہ یہ محمد کی سب سے بڑی کان ہے سونے کی آگے بڑھو نبی نے فرمایا تھا موت کے سوا ہر چیز کا علاج کلونجی میں ہے آج دیکھ لو کینسر کا کہیں کوئی علاج نہیں ہے مگر اب کلونجی استعمال دیکھو نا گوگل پہ جانتے کیا ہو نادیلا نام دیکھو نا کیسے جناب والا ٹیبلیٹیں بن رہی ہیں کلونجی کی کینسر کے لیے ارے تم نبی کو فالو کر تم نبی بھی نہیں تھا نبی بھی نہیں تھا نبی بھی نہیں تھا ظالم آوارہ بدماش نانجار تجھے ہو کیا کہ ساری دنیا ماڈرن میڈیکل سائنس مصطفیٰ کا پیچھا کر رہے ہیں دیکھنا بے ساری دنیا مصطفیٰ کے اصولوں کا اپنا رہی ہے مصطفیٰ آج میرا نبی 1400 سال پہلے کہتا کھڑے ہو کے مت کھاؤ کھڑے ہو کے مت کھاؤ کھڑے ہو کے مت کھاؤ آج 1400 سال کے بعد چنڈی گڑھ کے پی جی آئی کے ڈاکٹروں نے ریسرچ کر ڈالی اور بیان دے دیا میرے پاس کٹنگ ہے تم بھی دیکھ لو چنڈی گڑھ کے پی جی آئی کے ڈاکٹروں نے شوध کر کے ریسرچ کر کے کہہ دیا جو کھڑے ہو کے کھائے گا اسے کینسر ہو جائے گا اور نبی 1400 سال پہلے کہہ رہے کھڑے ہو کے مت کھاؤ رے کہتا رؤوف رحیم نبی ہے کتنی فکر ہے باڈیوں کی ہماری زور سے کیسے ہماری رکشا سرکشا کا دائرہ مضبوط کر رہا پیغمبر ارے ایسا رسول دیا اللہ نے ایسا رسول سنیو ایسا رسول دیا کہ کانٹا ہمیں لگتا ہے درد ہمارے مصطفیٰ کو ہوتا ہے تکلیف ہمیں ہوتی ہے احساس انہیں ہوتا ہے توجہ ہے جا کے دیکھ لو اور تم اس میں ہی رہ گئے تجھے ہو کیا گیا بے توجہ چاہوں گا اجازت ہے ارے دیکھو نا دنیا کتنی بڑی ہے تم ہی ہو کیا ارے تم ہی ہو دنیا بہت بڑی ہے یہ یہودی ہیں یہ عیسائی ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں پارٹی ہے یہ فلاں پارٹی ہے یہ فلاں پارٹی ہے یہ فلاں پارٹی ہے سب کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے یا نہیں بتاؤ سب کا آئیڈیل ہے یا نہیں یہودیوں کا عیسائیوں کا پارٹی والوں کا کوئی سی بھی پارٹی ہو توجہ ہے سب کا آئیڈیل ہے اچھا ان آئیڈیلوں کے بیچ میں یہودیوں سے پوچھو تمہارا آئیڈیل کیسا ہے تو وہ کہیں گے ہمارے کا جواب نہیں عیسائیوں سے پوچھو تمہارا کیسا ہے تو کہیں ہمارے کا توجہ ہے اور ان سے پوچھو پارٹی والوں سے تمہارا کیسا جی بولے ہمارے کا جواب نہیں اور کچھ کے تو ایسے آئیڈیل ہے نا دیکھنے کے نہ بھالنے کے مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمارے کا جواب نہیں سب اپنے اپنوں کو کہہ رہے ہیں ہمارے کا ہمارے کا اب تم آ جاؤ میدان جب سب کے ہیں تو تمہارا بھی کوئی آئیڈیل ہوگا توجہ ہے ارے تمہارا بھی کوئی ہوگا نہ ہوگا ارے ہے نا ہمارا ہم نے وہابی سے پوچھا تیرا آئیڈیل کون ہے دیوبندی سے پوچھا تیرا آئیڈیل کون ہے تو وہابی دیوبندی کہتا ہمارے آئیڈیل ہمارے نبی ہیں ہم نے بھی کہا ہمارے نبی ہیں ہمارے آئیڈیل ہمارے اب ہم نے پلٹ کے اس سے پوچھا ہاؤ از یور آئیڈیل دیوبندی صاحب آپ یہ بتائیے آپ کا آئیڈیل کیسا ہے تو دیوبندی کا چہرہ چین کا بٹوا بن گیا بالکل سکھا ہوا کشمش چوہار ہاں تھے تو مگر ان میں یہ نہیں تھا ان میں وہ نہیں تھا ان میں وہ نہیں تھا ابے ظالم اتیاچاری آوارہ خیال ناہنجار تیرے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب اپنے اپنوں کو لاجواب بتا رہے ہیں تو نبی میں نگیٹو ڈائریکشن ڈھونڈ رہا ہے ابے جیسے دنیا کہہ رہی تھی ہمارے کا جواب نہیں تیرا منہ پھٹ رہا تھا تیرا منہ پھٹ رہا تھا تیری زبان کٹ رہی تھی تو بھی کہہ دیتا ہمارے نبی کا جواب نہیں بے شک سبحان اللہ بے شک ارے
سبحان اللہ. مگر بجائے کہنے کے منہ لٹک گیا مجھے بتاؤ یہ محبت ہے؟ کبھی کہتا علم غیب نہیں, کبھی کہتا پاور نہیں. ابے کسے کہتے ہیں ابے پاور؟ اور دیوبندی مجھے یہ تو بتا پاور کسے کہتے؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کے چلے. یہ نہیں کہہ رہے اگر اللہ چاہے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار کہا اگر میں چاہوں تو حج ہر سال فرض ہو جائے. زور سے بولے یار, اگر میں چاہوں. اور ایک بار کی حدیث اور سن لو, اگر اجازت ہو ایک حدیث سنانے کو جی کر رہا ہے میرا, اجازت ہے جلدی سے سناؤں گا, ٹائم اجازت نہیں دیتا ہے, بہت جلدی سناؤں گا, مگر تمہارا حوصلہ دیکھ کے میں چاہتا ہوں اور تھوڑا سا ابھی میری بات مکمل نہ ہوئی ہے اس لیے تھوڑا سا اور سننا ہے, پریشان تو نہیں نا. ایک حدیث سنو اور میں کا بیان سنو, اجازت ہے؟ اب اس حدیث میں پاور بھی دیکھنا, نبی کی قدرت کا جلوہ بھی دیکھنا, اور یہ بھی دیکھنا کہ پچھلے بے ایمان بھی جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے, جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے. یہ بے ایمان بھی جانتے تھے. لو وہ حدیث سنو, آؤ جلدی سے آؤ, نان اسٹاپ سناؤں گا, کہیں رکوں گا نہیں, ساری توجہ ادھر رکھنا ہے. جو نبی اگر مس ہو گئے تو پوری زنجیر مس ہو جائے گی, اس لیے ساری توجہ ادھر رکھنا. مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ایک بے ایمان آیا اور آگے کہنے لگا محمد مجھے کلمہ پڑھا دو. میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے کلمہ. تو یہ کہتا میں ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا؟ تو یہ کہتا یہ بتا تم نبی ہو؟ ارشاد فرمایا ہاں میں نبیوں کا امام ہوں, رسولوں کا سردار ہوں. تو کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو کوئی پاور دکھا, کوئی نشانی دکھا, کوئی طاقت دکھا. بے ایمان بھی جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے. کہتا ہے اگر سچے نبی ہو تو پاور دکھاؤ. تو میرے نبی جناب والے یہ نہیں فرماتے میرے پاس ہے ہی نہیں پاور, ہے نو پاور, میرے پاس ہے ہی نہیں, دکھاؤں کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا, اس نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا ماذا تريد, اور پاور کا ڈیمانڈ کرنے والے, میری طاقت میرے جلوے کو دیکھنے والے, اتنا بتا دے ماذا تريد, تو چاہتا کیا ہے؟ تو جو بولے گا وہی دکھا دوں گا. He was surprised, حیران تھا آنے والا کہ یہ تو مجھے فل پاور دے رہا ہے, میں ان سے بولوں تو کیا بولوں. ایک آئیڈیا سیٹ کر لیا اس نے بیٹھے ہی بیٹھے. میرے نبی نے فرمایا بول چاہتا کیا ہے؟ تو کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو اس پیڑ کو یہاں بلا کے دکھا دو, درخت کو بلا کے دکھا دو. ایک موٹا سا درخت جس کی روٹ, جس کی جڑیں بڑی گہری گہری, کیسے آ جائے گا وہ کسی کے کہنے سے؟ جناب والا کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو پیڑ کو یہاں بلا کے دکھا دو. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو. آقا فرماتے میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو, آقا فرماتے میں نہیں بلاتا اس پیڑ کو, بلکہ تو خود اس پیڑ سے جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے, تجھے رسول نے بلایا ہے. ارے بچلتے کیوں نہیں سننی ہو؟ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. میں نہیں کہتا, بلکہ تو جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا. وہ جناب والا حدیث پاک میں آتا, وہ بے ایمان گیا پیڑ کے پاس میں جا کے کہنے لگا ایھا الشجر ان محمدن یدعوک, او پیڑ تجھے اللہ کے نبی محمد بلا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. اور پیڑ کی غلامی دیکھو, پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے کی زبان کیسی ہے, پیڑ نے یہ دیکھا کہ بھیجنے والے عاملہ کے لال کی زبان کیسی ہے. جیسے ہی اس نے کہا تجھے وہ بلا رہے ہیں, جانے جانا بلا رہے ہیں, بہارے بہارا بلا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا فاہتت یمینا و شمالا, پیڑ دائیں ہلا, بائیں ہلا, آگے ہلا, پیچھے ہلا, چلنے لگا. اور ایسا چلا مقبرتن جذورہا, اپنی جڑوں سے گرد و غبار اڑاتا چلا جا رہا ہے. گیا اور نبی کے قدموں کی طرح جھک کے بولا ابے صلاۃ کا ثبوت مانگنے والوں, سلام کا ثبوت مانگنے والوں, فاتحہ کا ثبوت دکھاؤ, سلام کا ثبوت دکھاؤ, بڑا ثبوت دکھاؤ, بڑا ثبوت دکھاؤ. ثبوت دکھاتے دکھاتے نالائق کی زندگی بیت گئی. توجہ ہے, ہر چیز کا ثبوت. ابے کائے کا ثبوت مانگے گا بے, آج کے دور میں بھی ثبوت مانگے گا تو. یہ اجین ہے, یہ اندور ہے, یہ دیواس ہے. اندور بڑا شہر ہے. اندور میں جب ہم انٹری کرتے ہیں نو پارکنگ, پارک نہیں کرنا. توجہ ہے, بورڈ لگا ہوا ملے گا کہ نو پارکنگ, یہاں گاڑی کھڑی نہیں کرنا. آگے بڑھے تو بولا نو ہارن, یہاں ہارن نہیں بجانا, اسپتال ہے بیمار کرا دیں. اسکول ہے بچے پڑھائی کریں, نو ہارن پلیز. اور آگے بڑھے تو ایک جگہ بورڈ آتا نو انٹری, اندر نہیں جا سکتے.
اور آگے بڑھے. ارے کیا ہے یار تم ایسے وقتوں پہ فون کرتے ہو. ہاں بھائی آگے بڑھے. نو ہارن پلیز, توجہ ہے. اور آگے بڑھے. نو ایڈمیشن, اندر نہیں جا سکتے. اور آگے بڑھے. نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن, بغیر پرمیشن. آگے بڑھے. نو اسپیڈنگ, تشریف لائیں. نو اسپیڈنگ, تھوک نہیں سکتے. اور آگے بڑھے. نو کراسنگ, یہاں روڈ کراس نہیں کرنا, گاڑیاں تیز چل رہی ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, مر جاؤ گے. بی ویئر آف دس, ہوش میں رہو. میں نے پورے شہر میں نو کے بورڈ دیکھے, کہیں یس کا بورڈ. ارے ادھر دیکھو یار, مفتی صاحب آ رہے ہیں کیا؟ جی مفتی صاحب کو تشریف لانے دو. خیر مقدم سناخوں پہ, ماشاء اللہ. اجازت ہے. نو 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 کا بورڈ پورے شہر میں. یس کا بورڈ کہیں دیکھا؟ نو پارکنگ ہے, مگر یہ بتاؤ یہ یہاں گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے, یہاں کھڑی کہاں کھڑی کر سکتے, یہ بورڈ کہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. اس لیے کہ جہاں کھڑی کرو گے بورڈ لگا نہیں سکتی, نہ گورنمنٹ لگا سکتی نہ پرشاسن لگا سکتا, کیونکہ جگہ اتنی ہوں گی. نو کی جگہ تو کم ہے, کیا بات ہے. مگر یس کی جگہ, اگر یس کے بورڈ لگانے شروع کر دیے تو کہاں لگاؤ گے؟ دیوار کے پیچھے لگاؤ گے, دیوار کے آگے لگاؤ گے, ادھر لگاؤ گے, رائٹ میں لگاؤ گے, لیفٹ میں لگاؤ گے. کھجرانے میں ہزاروں جگہ ہیں جناب, نورانے میں ہزاروں جگہ ہیں جناب والا, محمدی بلڈنگ کے آس پاس بہت ساری جگہ ہیں, دارالعلوم نوری کے پاس بہت ساری جگہ ہیں. کہاں تک نو کا بورڈ لگایا جا سکتا ہے, یس کا نہیں لگایا جا سکتا. قرآن میں حدیث میں نو کا بورڈ ہر جگہ ہے. شراب از پروہیبٹڈ, شراب حرام ہے, مردار حرام ہے, جوا حرام ہے, خون حرام ہے, بلاکار حرام ہے, فلاں حرام ہے. It is not permissible, it is not permissible, it is prohibited. مگر جائز چیزوں کا بورڈ پورے قرآن میں, پوری حدیث میں. ذرا ڈیٹیل کے ساتھ مجھے دکھا, تریا کا بیان کہاں ہے, لوکی کا بیان کہاں ہے. تریا کون سی نسل کی ہونی چاہیے, امریکہ کی ہونی چاہیے, یورپ کی ہونی چاہیے, کہاں ہے وہ بیان. سموسا کیسا کھانا چاہیے, گول گول سموسا ہو یا 3 کونے والا سموسا ہو, سموسا دیواس کا ہو یا اندور کا ہو, کیسے جناب والا. اگر کھانا پکایا جائے تو مٹی کے چولہے پہ پکایا جائے یا گیس پہ پکایا جائے یا انڈکشن پہ پکایا جائے. اب لا انڈکشن کا بیان کسی پارے میں لا کے دکھا دے بے, ہر چیز کا ثبوت مانگنے والے. کھیر کا بیان دکھا, کھیر کا بیان کہاں ہے, وہ بھی کھیر, وہ باسمتی کے چاول لمبے لمبے ہونے چاہیے, چھوٹے ہونے چاہیے, کون سے میل کے ہونے چاہیے, پھر کون سے ٹرک میں آنے چاہیے, پھر جناب والا ٹرک بڑا والا ہونا چاہیے, چھوٹا والا ہونا چاہیے, مدھیہ پردیش سے گزرنا چاہیے یا ہریانہ پنجاب سے گزرنا چاہیے, وہ پنجاب کا ہونا چاہیے یا ہریانہ کا ہونا چاہیے, باوضو عورت بنائے یا بے وضو بنائے, کون سے چولہے پہ بنائے, چاندی کی پلیٹوں میں کھاؤ گے, سونے کی چمچیوں سے کھاؤ گے یا مٹی کی پلیٹوں میں کھاؤ گے, چمچیوں سے کھاؤ گے یا انگلیوں سے کھاؤ گے, اور اگر انگلیوں سے کھاؤ گے تو ایک ساتھ سب انگلیوں سے کھاؤ گے, 3 سے کھاؤ گے, یا جناب والا جانوروں کی طرح پورا ہاتھ ہی نکل جاؤ گے. مجھے بتاؤ کون سے بارے میں ہے. حضرات محترم, نو کا بورڈ ہر جگہ ہے, یس کا بورڈ جناب تفصیلی طور پہ کہیں نہیں لگا پاؤ گے. اگر یس کا بورڈ لگنے لگا تو پھر 30 پارے نہیں 60 پارے ہو جائیں گے, بلکہ 60 پاروں کا بیان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے اصول دے دیا, نو کا بورڈ لگا دیا, یس کا نہیں. اس نو کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب جائز ہے. ضرور زور سے کہو سبحان اللہ. اس لیے دیوبند والے تجھے پتہ نہیں ہوا کیا ہے, اور دیوبند اور سہارنپور کے بھانگ کھائے ہوئے بےہودے مفتی ہم سے یہ مت پوچھ کہ فاتحہ کا ثبوت کہاں ہے, سلام کا ثبوت کہاں ہے. ہم سے یہ مت پوچھ سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے, سلام پڑھنا لکھا ہے مرد کا بیٹا ہے. اگر 40واں حصہ بطور خیرات و زکات کا ہے تیرے پاس, تیری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو ہم سے یہ مت پوچھ کہ سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے. ہمیں یہ بتا سلام نہ پڑھنا کہاں لکھا ہے, فاتحہ نہ پڑھنا کہاں لکھا ہے, درود نہ پڑھنا کہاں لکھا ہے. ابے یار نو کے بورڈ لگائے جاتے ہیں اس کے نہیں. کیا آج تو صاحب جان دے دی. واہ, کیا بات ہے.
یا علی سبحان اللہ. کیا بات ہے. اب سلام کا ثبوت لینے والے یہ پیڑ آتا ہے. ہاں زور سے بولو یار, اور زور سے بولو. پیڑ آیا, مصطفیٰ جان رحمت کے دوارے آیا, مصطفیٰ کے دروازے آیا, قدمان ناز پہ جھکا. حدیث میں آتا پیڑ جھکنے لگا اور جھکتے جھکتے کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. او سنیو, ادھر وہ پیڑ جھکا, ادھر یہ بے ایمان نبی کے قدموں پہ گر کے بولا کہ جب آمنہ کے لال کی شان ایسی ہے, آنکھیں کھلی رہ گئی اس کی, بولا جب آمنہ کے لال کی شان ایسی ہے تو رب ذوالجلال کی شان کیسی ہوگی. ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے. نبی نے ہاتھ بڑھایا, اس نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھتے ہی بولا اب مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو سجدہ کر لوں. تو میرے نبی فرماتے نہ سجدہ کرنا اللہ کے سوا اگر میں کسی کو حکم دیتا. بولو اگر میں, زور سے بولو, میں وہی تو کہہ دے گا جس کے پاس کچھ ہو, اور جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ میں کہہ دے گا, ارے کہہ دے گا. فرماتے لا امرت الزوجۃ ان تسجد لبالہا, اگر میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا آرڈر دیتا تو میں بیوی کو آرڈر دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. میں, یہ موضوع نہیں ہے میرا بیوی اور شوہر والا, توجہ ہے, مگر بیوی پہ شوہر کے بڑے رتبے ہیں. موضوع الگ ہے, وہ کبھی تمہارے جلسے میں الگ کریں گے, یہ سبجیکٹ الگ ہے, انشاءاللہ بعد میں کریں گے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسے کہتے ہیں پاور ہے, پاور نہیں ہے, پاور نہیں ہے. اور دنیا اپنے اپنے آئیڈیالوں کو لاجواب کہہ رہی ہے, تو بھی ہمت کر. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت سیدنا سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی مجدد بریلوی محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ الثانی بریلوی والے سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا یا رسول یہ سرکار آپ کے آئیڈیل کیسے ہیں, میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ٹریکٹر آ رہا ہے جا رہا ہے, ٹریکٹر آئے گا جائے گا, لیکن میری طرف دیکھو, یہ آواز بھی ہوتی ہے, تم ٹریکٹر بھی ایسی ہوتی ہے, تم میری طرف دیکھتے رہو, اس کی آواز کوئی زیادہ الگ تھلگ نہیں ہے, ادھر دیکھو جناب والا. میں تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں بتا رہا ہوں. حضرت محترم یہ کہنا چاہتا ہوں, بریلی والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت محسن اہل سنت آفت جان وہابیت حبر قمقام بحر قمقام عالم العلماء افضل الفضلاء فقیہ تمام فقیہ اکمل الفقہاء قبلہ و کعبہ حضور سیدنا و مولانا و کنزنا و ذکرنا لیومنا و غدنا سرکار سیدنا امام الہمام حضور سیدنا امام احمد رضا مجدد محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اے بریلی والے سرکار آپ کا آئیڈیل کیسا ہے؟ تو بریلی والے خدا کی قسم چہرہ گلاب سے کھلا, کہنے لگے ابے ہمارے آئیڈیل کی بات کرتے ہیں لوگوں, دنیا میں تم نے گلاب بہت دیکھے ہوں گے مگر ہر گلاب میں کانٹا دیکھا ہوگا. اگر دنیا کے پردے پہ کوئی گلاب بغیر کانٹے کا دیکھنا چاہو تو مدینے میں آمنہ کے لال کا جلوہ دیکھ لو. دنیا میں شمع بہت دیکھی ہوں گی مگر ہر شمع میں دھواں دیکھا ہوگا. اگر دنیا کے پردے پہ کوئی شمع بغیر دھوئے کی دیکھنا چاہو تو مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھ لو. طرف کے بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, اور یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور یا رسول اللہ تیرا قد نہ تیرا دائرہ کوئی مثل و مثال نہیں, گل کے پودوں میں ڈالیے کہ چمن میں سر بے چما نہیں. عرض کرنا چاہتا تھا میں آپ سے جناب والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و نفرت کرنے والوں, یاد رکھنا جناب والا اسلام میں مکسنگ کسی صورت گوارا نہیں کی جائے گی, اور مکسنگ کرنے والوں کے پاؤں زیادہ بڑے نہیں ہوتے. سنیوں
اس لیے گھبرانا مت، جتنے مکسر تھے مر گئے، جتنے فکسر تھے ختم ہو گئے، فتنوں کا ایک سلسلہ چلا، کوئی فتنہ نہ بچا، مگر سنیت الحمدللہ پوری شان سے کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ جناب والا کتنے فتنے آئے اس سنیت کو مٹانے کے لیے، معتزلی سب سے بڑا فتنہ تھا معتزلی، مگر جناب والا بتاؤ تم بتاؤ، چاروں طرف معتزلی، راجہ معتزلی، پرجا معتزلی، سارا سرکاری تنتر معتزلی، پھیلا بعد میں ملتا تھا، معتزلی پہلے ملتا تھا۔ اتنا بڑا فتنہ سنیت کو مٹانے کے لیے چاروں طرف ہو کا عالم سناٹا، اب مر جائے گی سنیت، اب نہیں بچے گی سنیت، سنیت ختم ہو جائے گی، چاروں طرف وہی وہ نظر آتے ہیں، مگر ابھی زیادہ دن نہیں بیتے ہیں اس فتنے کو۔ تم بتاؤ مدھیہ پردیشیوں، تم بتاؤ اجین، دیواس اور اندور کے غیرت مند مسلمانوں، کیا تمہارے کانوں نے کبھی معتزلیوں کا نام سنا؟ نہیں سنا۔ ارے سنا معتزلیوں کا؟ کہاں گئے معتزلی؟ مر گئے معتزلی، مٹ گئے معتزلی، تباہ ہو گئے معتزلی، مگر سنیت کا سورج، سبحان اللہ، زور سے بولو غور سے، ارے نبی نے اسٹیبلش کیا ہے، سنیت کا سورج کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے۔ پھر ایک فتنہ آیا، اس کا نام تھا جہمی، بڑا فرقہ بن گیا جہمی، چاروں طرف جہمی 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 جہمی، ایسا لگا سنیت اب گئی جناب والا، مگر زیادہ دن نہیں بیتے۔ تم بتاؤ میرے زندہ دل بھائیوں، کیا تم نے جہمیوں کا نام کبھی سنا؟ کہاں گئے جہمی؟ مر گئے جہمی، برباد ہو گئے جہمی۔ ایک فرقہ آیا قدری، نام سنا ہے تم نے قدریوں کا؟ سنیت کو مٹانے کے لیے چاروں طرف قدری، مگر آج تم بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، کیا تمہارے کانوں نے قدریوں کا نام سنا ہے؟ نہ جانے کتنے فرقے آئے ہیں سنیوں، اس سنیت کو مٹانے کے لیے آج بھی ہیں بہت سارے فرقے، دیوبندی، وہابی، خارجی، رافضی، سنیت کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایسے تانے بانے بنے ہیں۔ اور دیوبندیوں اور وہابیوں کا تو یہ حال ہے کہ جنتا کا ہر آدمی ایکٹیو ہے، اگر مستری ہے تو اینٹ بات میں لگاتا ہے، پہلے گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ جماعت میں جاتے ہو یا نہیں جاتے، بھنڈی بیچ رہا ہے دیوبندی تو بھنڈی بعد میں دے رہا ہے، جناب والا پہلے لینے والے سے کسٹمر سے پوچھتا جماعت میں جاتے ہو یا نہیں جاتے، وہ جناب والا ڈنڈی تو بعد میں مارے گا، پہلے پوچھتا ہے کہ جماعت میں جاتے ہو یا نہیں جاتے، ڈاکٹر صاحب ہے تو دوائی بعد میں دیتا ہے، مگر ٹینشن جماعت کا ہے، ماسٹر صاحب ہے تو جناب والا پڑھائی بعد میں ہے، پہلے اسٹوڈنٹ سے جماعت کی باتیں کرتا ہے، انجینئر صاحب ہے پڑھائی بعد میں، انجینئرنگ بعد میں، پہلے جماعت کی باتیں۔ ہر دیوبندی اپنے مشن میں ایکٹیو، مگر ہم سنی اتنے بھولے بھالے سیدھے سادے کہ جنت کا راستہ ہمارے پاس، فضل و فلاح کا راستہ ہمارے پاس، حسین کا راستہ ہمارے پاس، علی عثمان اور عمر اور ابو بکر کا راستہ ہمارے پاس، مدینے والے مصطفیٰ کی راہ ہمارے پاس، خدا کی قسم آسمان پہ جانے والی راستے، آسمان پہ جانے والے سارے بائی پاس ہمارے پاس، جنت کی راہیں ہمارے پاس، مگر ہمیں کوئی کیئر نہیں، ہم سموسا کھا لیتے ہیں مصطفیٰ کے گستاخوں کا، بریانی کھا جاتے ہیں مصطفیٰ کے گستاخوں کی، چائے پی جاتے ہیں کتوں کی، رشتہ داریاں کر لیتے ہیں ظالموں سے، لڑکی دے دی، لڑکی لے لی، لڑکا دے دیا، لڑکا لے لیا، فکر مال کی ہے، فکر حاجی جی کی ہے، فکر سورما صاحب کی ہے، مگر نبی کی کوئی فکر نہیں ہے، بھاڑ میں جائے، بھاڑ میں جائے، اے لوگوں ایسی رشتہ داریاں، سموسا کھانا، بریانیاں کھانا ٹوٹ جائے، ایسی پلیٹیں جن پلیٹوں سے ایمان کے سودے ہوتے ہو، یاد رکھنا بریانی سموسا اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر حیثیت ہے تو مصطفیٰ کی محبت کی حیثیت ہے، آمنہ کے جان کی حیثیت ہے، اور جہاں تک جانتے ہیں دیوبندیوں، کیا بات ہے، تم سے پہلے بہت سارے فتنے آ چکے ہیں، فرقے بن چکے ہیں، لگا ہے سنیت کا جنازہ سجائے گا، مگر سنیوں میں تم سے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، عمران حنفی نام ہے میرا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں
کہ جیسے معتزلی نہ بچے، بے شک بے شک بے شک جیسے جہمیوں کا نام نہیں سنا تم نے، بے شک جیسے تم نے قدریوں کا نام نہیں سنا، ایسا ہی ایک دن آئے گا کہ تمہارے پوتے میرے پوتوں سے پوچھیں گے اور میرے پوتے تمہارے پوتوں سے پوچھیں گے کیا تم نے دیوبندیوں کا نام سنا ہے، کیا تم نے وہابیوں کا نام سنا ہے؟ تو جیسے آج تم نے معتزلیوں کا نہیں سنا، انشاءاللہ تمہارے پوتے دیوبندیوں کا نام نہیں سنیں گے، وہابیوں کا نہیں سنیں گے۔ ہر فرقہ آئے گا جائے گا مگر سنیت کا سورج انشاءاللہ چمکتا ہوا رہ جائے گا، قیامت تک یہی باقی رہے گا۔ اس لیے دیوبندیوں وہابیوں نبی کے دشمنوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے وہ کائے کا ہمارا جو نبی کے علم پر سوالیہ نشان مار دے، جو نبی کے پاور پر سوالیہ نشان مار دے، اور جو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات طیبہ میں نگیٹو ڈائریکشن ڈھونڈے، وہ کائے کا ہمارا ہے جو نبی کا نہ ہو سکے وہ تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ حضرات محترم بات جہاں تک دیوبندی وہابیت کی ہے، میں آج یہاں اجین دیواس اور اندور مدھیہ پردیش کی زمین پر کھلا چیلنج کرتا ہوں، پورے بھارت کا ہر دیوبندی چاہے سہارنپور کا ہو یا دیوبند کا ہو، جناب والا یا میرے مراد آباد کا ہو، چیلنج کرتا ہوں میں دیوبندیوں کو، اس بھارت میں تم ہو کب سے؟ بہت خوب بہت خوب ابھی بھوپال رہ گیا ابھی تو اور بھوپالیوں بہت سبحان اللہ بھوپالیوں سبحان اللہ چیلنج ہے میرا، تم یہ بتاؤ دیوبندیوں تم کب سے ہو؟ بے شک جب سے اشرف علی تھانوی ہے، جب سے رشید احمد گنگوئی ہے، جب سے اسماعیل ریلوی ہے، تب سے ہی تم ہو۔ 150 سال ہو گئے ہوں گے، 200 سال ہو گئے ہوں گے، 250 سال ہو گئے ہوں گے۔ 1856 میں جب بریلی کے احمد رضا میرے اعلیٰ حضرت 1856 میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت جناب والا اس بھارت کے اندر وہابیت کی انٹری ہو رہی تھی، توجہ کی ضرورت ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے دلے خریدے اور ان دلوں سے پیسے دے کے مسلمانوں کی بھاوناؤں کو بھڑکانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف عقیدے لکھوائے گئے، دیوبندیت پیدا ہوئی، مسجدیں بنی، توجہ چاہوں گا، مسجدیں بنی، اور ہاں اس لیے بھی زیادہ پرانی نہیں ہے کہ یہ پرانی 200-300 سال پرانی مسجدیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ پہلے سب سنی تھے، اس لیے کہ پہلے ہمارے بزرگ ہر مسجد میں 2 میناریں بنواتے تھے، ایک مینارہ لا الہ الا اللہ کا پرتیک ہوتا تھا، دوسرا مینارہ محمد رسول اللہ کی نشانی ہوتا تھا۔ جناب والا 2 مینارے مسجدوں میں ہوتے تھے، ایک مینارہ جناب والا اور دوسرا مینارہ، یہ اس بات کی دلیلیں ہوتے تھے there are two facts are there in this universe، دنیا میں 2 ہی فیکٹ ہیں، تیسرا فیکٹ زمانے میں ہے نہیں، ایک فیکٹ اللہ ہے، ایک فیکٹ رسول اللہ ہے، ایک وہ ہے جس نے سنسار کی رچنا کر دی اور ایک وہ ہے جس کے لیے سنسار کی رچنا کر دی، تیسرا کوئی فیکٹ نہیں۔ بزرگوں کی بنائی مسجدیں بتاتی ہیں کہ پہلے سب سنی تھے، بلکہ مسجدوں کے میناروں کے بیچ میں 3 گنبد بناتے تھے، ایک بڑا گنبد اور رائٹ لیفٹ چھوٹے چھوٹے گنبد، اس بات کی دلیل کے بیچ میں حضور کا روضہ، دونوں طرف دونوں منتریوں کے مزار، ادھر ابو بکر یار غار و بدر، یار حیات و قبر، زور سے بولو یار، ادھر ان کا مزار ادھر ان کا مزار، بیچ میں رسول اللہ کا مزار۔ یہ خوش عقیدہ سنیوں کی مسجدیں ہوتی تھی، اب بعد میں جناب والا مسجدیں بنی، ایک مینار کھڑا کر دیا ٹھنڈے جیسا،
توجہ ہے بزرگ دو مینار توجہ ہے لا الہ الا اللہ محمد ایک مینار کھڑا کر دیا بھائی کیا کر رہا ہے قطب مینار بنا گا بزرگوں کے باتوں سے لگتا ہے جناب والا بزرگوں کی ان جناب والا ان کارناموں سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی وہابی تھا نہیں زور سے بولا یار پہلے ہر جناب والا نہ جانے کتنا ارے دیکھ لو نہ پڑھ کے تم پہلے اللہ والوں کی قبروں پہ جا رہے تھے مزاروں پہ جاتے تھے حضور ہمارے ساتھ یہ بھی پتا ہے یہ قیامت ٹوٹ گئی ہے آفت ٹوٹ گئی ہے سرکار ہماری مدد کرو سب جاتے تھے اللہ جناب والا یہ تو آج سے پیدا ہوا شرک ہے بدعت ہے مزار پہ نہیں جا سکتے اور میں نے جناب بڑے بڑے اچھوں کو دیکھا ہے جب مصیبت پڑی بیٹا گیا جیل میں تو ابا چلے ریل میں میں نے پوچھا کدھر اجمیر شریف تو چپکے سے بولے کلیئر میں نے کہا شرک والا فتویٰ کدھر گیا توجہ ہے ابے ون سائیڈڈ رہنا بے کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی کبھی ادھر کبھی ادھر ان بھولے بھالے سنیوں کو بہکانے کے لیے کبھی سلام بھی پڑھ لیتے ہو کبھی جناب والا دھوکہ دینے کے لیے تیجے 10 میں 40 میں بھی کر لیتے ہو ابے کیا ہے بے یا تو ادھر کے ہو جاؤ یا ادھر کے ہو جاؤ یہ دوگلی پالے سے ڈبل گیم کیسا کیا بات ہے مفتی چیلنج ہے میرا ایک مسجد دکھاؤ مدرسہ دکھاؤ جناب والا 1800 سے پہلے بھارت میں ایک مدرسہ دکھاؤ دیوبندیوں کا ایک مسجد دکھاؤ دیوبندیوں کی کچھ نہیں تھا سب سنی تھے اور سنی ہی رہیں گے یہ آندھیاں یہ طوفان ہٹ جائیں گے اور ہوائیں چلیں گی تو جھاگ مٹ جائیں گے ایک بار بھی دیوبندی کا نام بھی نہیں ملے گا زمانے میں مگر سنیت اس لیے ملے گی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے بنی اسرائیل اور 73 فرقوں میں بٹ جائے گی میری قوم مگر ایک جہنمی 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا اب سوال یہ ہے کہ وہ جنتی کون سا ہوگا اگر اجازت ہے آپ کی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو ماشاءاللہ تمہارے اٹھے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھ لے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے ابھی باتیں بہت ہیں جناب والا کرنے کی مگر ابھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میں تمہارے چہروں کی آڑی ترچھی لکیریں بھی دیکھتا رہوں گا اور میں ٹائم پہ اس سوئیوں پر بھی نظر رکھوں گا گھبرانا اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ 3 بجے بولوں گا تو یہ ضروری نہیں کہ 3 بجے تک ہی بولوں گا جناب یا کوئی ایسا حکم لگ گیا ایسا کچھ نہیں ہے تم یہ مطلب مولانا ریسیٹ ہو رہے ہیں مولانا ریسیٹ نہیں ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سنیت کو اسٹیبلش کیا زور سے بولے سبحان اللہ اور زور سے آقا فرماتے ہیں یہ علماء میں نے بہت سارے اسٹیج دیکھے مگر پٹیل صاحب وہ کہاں ہیں نائب پٹیل صاحب قاضی صاحب جی حضرت ارے کدھر بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں پٹیل صاحب کیا نام ہے پٹیل صاحب مفتی مالوا جانتے ہیں سلیم بھائی یار مبارک بھائی کیا دل کا خلوص ہے دن ہے کان بھرن سے بریلی کی یاد دلا رہے ایک سے ایک نورانی بابا کا خیال رکھنا اپنے اماموں کا ان کی تنخواہیں تھوڑی بڑھاتے رہو بہت اچھا دل سے دعائیں نکلتی ہیں دل سے دعائیں ایسے نہیں لی جاتی دعا کریو ابے دعا ایسے لی جاتی ہیں دعا ایسے لی جاتی ہے جب میں ہاتھ ڈالا چپکے سے حضرت حضور خیریت تو ہے دل سے نکلیں گی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مدرسے میں کوئی طالب علم دیکھو چپکے سے 100 روپے دے تو دودھ پی لینا ایک آیت ہماری طرف سے یاد کر لینا دل سے دعا نکلے گی کسی غریب بوڑھی عورت کو دیکھنا ہے بوڑھے مرد کو دیکھنا ہے کہ اس کے بچوں نے اسے چھوڑ رکھا ہے اور چہرے پہ آڑی ترچھی لکیریں ہیں خدا کی قسم اور چہرے پہ جناب والا ایمان کی رمق ہے اس بوڑھی اور اس بڑھیا اور اس بوڑھے کو چپکے سے 500 کا نوٹ جیب میں رکھ دینا کہ بچے نہیں کرنا کوئی پرابلم نہیں ہم ہے نا پھر دیکھنا دعائیں دل سے نکلیں گی جناب والا دعائیں ایسے کرنے سے تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ دعائیں کریے گا یہ بھی دیوبندیوں نے سکھایا
तू भी याद रखना, काय की तुम्हें याद रखेगा, अपने लिए हो नहीं पा रही, तेरे लिए याद रखेगा। और फिर वो झूठ बोलता, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक रखा जाएगा। अब कब करी तूने दुआ उसके लिए? दुआएं ली नहीं, दुआएं करवाई नहीं जाती। बेशक बेशक ऐसे काम करो दुआएं दिलों से निकले। कोई यतीम हो जाए, उसका बाप नहीं रहा दुनिया में जनाब वाला, उसे पकड़ो, स्कूल भेज दो, स्कूल में पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा लो, दिल से दुआ निकलेगी। हो सकता अल्लाह रसूल के रास्ते पे चल पड़ा तो जनाब वो जन्नती हो गया इंशाअल्लाह, खुदा की कसम उधर वो जन्नती होगा, इधर तुम्हारी जन्नत पक्की। ऐसे ली जाती हैं दुआएं। बेशक बेशक हक है। अब आगे बढ़ो जी, चलने वाला पूछा गया मुस्तफा वो मिल्लत कौन सी है सरकार जो जन्नत में चली जाएगी? तो मेरे नबी फरमाते हैं, गौर से सुनना इस बात को, मैं इसीलिए बार बार ताकीद पे ताकीद कर रहा हूँ कि बात क्या हो रही है। आप और इधर ही देखना, कोई तब कान पूरा का पूरा इधर ही रखना, अगर कान नहीं रखा तो पूरे जिस्म को कान बनाना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात सुनो। आका फरमाते हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं कौन सा रास्ता? माँ, गौर से सुनना जी, माँ अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पे मैं हूँ और मेरे सहाबी हैं, मैं और मेरे, मैं प्लस मेरे, मैं प्लस मेरे, मैं, मेरा रास्ता कौन सा? सुन्नत। नबी के रास्ते को क्या कहते हैं? सुन्नत। मैं और मेरे सहाबी, इसका मतलब सुन्नत प्लस सहाबियों को कहते हैं जमात सहाबा। जमात सहाबा इसका मतलब मैं और मेरे सहाबी जिस रास्ते, इसका मतलब सुन्नत प्लस जमात वाला रास्ता, सुन्नत प्लस जमात वाला रास्ता, सुन्नत प्लस जमात वाला रास्ता। यार रसूल पाक फरमाते सुन्नत प्लस जमात वाला रास्ता जो है वो जन्नत का रास्ता है। सुन्नत प्लस जमात को अगर अरबी में करोगे तो उसको नाम अरबी में इसका ट्रांसलेट करो सुन्नत प्लस जमात, तो तर्जुमा आता अहले सुन्नत व जमात। और से बोलो अहले सुन्नत व, खाली सुन्नत नहीं, अहले सुन्नत व जमात। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या आपका रास्ता अकेला काफी नहीं था जो आपने सहाबियों को भी प्लस कर दिया? तो मुस्तफा का किरदार बोला गुलाम इमरान हनफी, मेरा अकेले का रास्ता काफी नहीं है, इसलिए कि कुछ काम मैं करता हूँ और कुछ काम मेरे गुलाम करते हैं जो मैं नहीं करता हूँ मगर गुलाम करते हैं। जैसे अजान में पढ़ता हूँ और अबू बकर सिद्दीक अंगूठा चूमते हैं। नबी अपने नाम पे अंगूठा नहीं चूमते, मगर नबी का नाम आता है तो मुस्तफा जाने रहमत अंगूठा चूमते हैं। मैं हूँ और मेरे गुलाम गुलाम हैं। वो काम, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं नहीं करता मगर गुलाम करते हैं। जैसे अंगूठा अबू बकर सिद्दीक चूमते हैं, जैसे मेरा बाल खालिद बिन वलीद टोपी में रख लेते हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद से पूछा, खालिद बिन वलीद हमारे सरताज, जो आप टोपी में नबी का मुंह मुबारक बाल रखते हो, ये कौन से पारे में है? बाली का तो कमाल था, पता चली। समझो है? अरे हिस्ट्री में पढ़ के देख लो, ईरान में दाखिल हो गए थे ना, ईरान में, काय में, ईरान। खालिद बिन वलीद हैबत देखो, जब ईरान में दाखिल हो गए तो जो सुपर पावर था ना ईरान का बादशाह, जब उसे खबर मिली, इस्लाम की तारीख में लिखो, जब उसे खबर मिली खालिद आ गए मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में, तो बेहोश हो गया। हकीमों ने पानी छिड़कते बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, होश में आया। जब सुपर पावर होश में आ गया तो हकीम बोले क्या हो गया था? बादशाह साहब
تو بادشاہ بولا کیا میرے ملک کی باؤنڈریوں میں خالد آ گیا؟ تو حکیم بولے کسی نے بہکا دیا، مس گائیڈ کر دیا، خالد نہیں آیا۔ تو بادشاہ بولا تم جھوٹ بول رہے ہو، خالد آ گیا اور پھر پیچھے ہو گیا، پھر ہوش میں لایا گیا۔ ایک دن ایسے ہی بیت گیا، دوسرے دن بھی کنٹرول نہیں ہوا، تیسرے دن بھی ہوش میں آتا تھا، اور یہی ہمت ہیبت دیکھو، ہیبت ہے۔ تیسرے دن بھی یہ پوچھتا تھا خالد میرے ملک کی باؤنڈری میں آ گیا؟ تو حکیم کہہ رہے مس گائیڈ کر دیے گئے ہیں۔ آپ بولے تم جھوٹ بول رہے ہو، آ گیا۔ 3 دن ایسے ہی کرتا رہا۔ ہسٹری میں لکھا ہے چوتھے دن کا سورج، چوتھے دن کا سورج خالد کی ہیبت کا مارا سپر پاور، چوتھے دن کا سورج آنکھوں سے دیکھ نہ سکا اور خالد کی ہیبت سے ہی دنیا سے چلا گیا۔ خالد کی ہیبت کہیں کیوں ہے؟ تو خالد بولے یہ میرا نہیں، یہ ٹوپی میں جو حضور کا پاکیزہ مال رکھا ہوا ہے یہ اس کا کمال ہے۔ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا سرکار ہم اس دور میں ہیں، ہر جگہ ہم سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں، سلام پڑھنے کا ثبوت، درود پڑھنے کا ثبوت، پڑھنے کا ہر چیز کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ سرکار آپ تو ثبوت دے دیں کون سے پارے میں ہے، نبی کا بال ٹوپی میں رکھنا ہے۔ تو خالد مسکرا کے بولے کتاب محبت میں ہے، نبی کا بال ٹوپی میں رکھنا ہے، مصطفیٰ کی محبت۔ قرآن میں تو بس اتنا ہی ہے، محبت کرو۔ اب محبت سے جو جو چیزیں وابستہ سب کرو، سب کا بیان نہیں ملے گا۔ قرآن میں بس اتنا ہی لکھا حلال اور پاکیزہ کھاؤ، الگ سے تریا کا بیان نہیں ہے، ٹوپی کا بیان نہیں ہے، چچینڈے کا بیان نہیں ہے، کوئی مجھے چچینڈے کا دکھاؤ۔ سمجھتے ہو؟ ارے کچھ سمجھتے ہو؟ اللہ اصول دیتا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں تو سنیت نبی کا اسٹیبلش کردہ، خدا کی قسم نہ زنگ لگے گی نہ سورج غروب ہوگا، لا تزال طائفۃ من امتی سائرین علی الحق۔ اس لیے لوگوں سنی ہی رہو، سنیت پہ ہی رہو۔ خدا کی قسم اسلام میں ہر دور میں مکسنگ ہوئی ہے۔ معتصم باللہ کو شیطان نے گلے لگا لیا، قرآن کو مخلوق کہلوا دیا، ایک فتنہ اٹھا، ایک فرقہ بنا، اللہ کروڑوں سلام بھیجے مدینے والے نبی پر، جس کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کے ایک مولانا صاحب کھڑے ہو گئے معتصم کتے کے سامنے۔ نام تھا ان کا عالم ربانی حضور سیدنا و مولانا و کنزنا و ذخرنا الیومنا و غدنا، سرکار سیدنا امام احمد ابن حنبل۔ زور سے بولو، اور زور سے۔ کوڑے کھائے، درے کھائے، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، مگر سب کچھ گوارا ہے، اسلام میں مکسنگ گوارا نہیں۔ اور رزلٹ یہ نکلا، مر گیا معتصم باللہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کے فتنے اور فرقے کا تانا بانا، مگر میرا احمد ابن حنبل کل بھی سلامت تھا، اور سنیت آج بھی۔ اور آگے بڑھو، ایک جناب والا اسی بھارت میں دیکھ لو، یہ 14 بائی کا مارا اکبر اعظم ذلہ الہی جلال الدین محمد اکبر، یہ جناب والا یہ وقت کی نزاکتوں کے پیش نظر اس نے سرب دھرم کلاس لگائی، ایک نیا دین، ایک نیا دھرم، ایک نیا دھرم لے کے آیا۔ کیا نام تھا اس کا جناب؟ دین الہی۔ راجا پرجا اور اتنا بڑا جناب اکبر، اکبر اکبر، مگر خدا کی قسم ہر خطرے سے بالا ہو کر، جان ہتھیلی میں لے کے، کفن سر پہ باندھ کے، پنجاب کی زمین سے ایک مولانا اٹھ گئے۔ عالم ربانی، مجدد الفیضانی، سرکار سیدنا حضور کیا ہو گیا؟ پیر سیدھے کر۔ اچھا پیر سیدھے کرنا عمر کا تقاضا ہے جناب والا، ماشاءاللہ
حضرت کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. ابھی تم ٹینشن میں تو نہیں ہو؟ اللہ تم ٹینشن میں کاہے کے ہو؟ ماشاءاللہ کیا مجمع ہے یار. میں اگر ظہر کی نماز بیچ میں نہ ہوتی تو میں اثر تک میں اکیلے ہی کاتی تھا. مگر ظہر کی نماز بیچ میں ہے اور پھر ظہر کی نماز کے بعد تمہارا وہ رکھا ہوا رات بھر محنت کی ہے پٹیل صاحب ان کے ساتھیوں نے. اوہ ہائے 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 کیا لذیذ کھانے بنوائے ہیں ماشاءاللہ. کھاؤ گے تو دیکھتے رہے. دعا کرنا ہر ایک پٹیل کے لیے. پٹیل کی عمر بڑھے, اقبال میں بلندی ہو, کارناموں کو اللہ قبول فرمائے. اظہر اور وہ جو سید صاحب میرے ساتھ میں آئے دیواس سے, اور کیا کیا نام ہے, اللہ سب کو خوب خوب سلامت رکھے. مشن ہے, تحریک ہے, ماشاءاللہ سب کو نصیب نہیں ہوتا یہ حصہ. اللہ جس کے حصے میں رکھتا ہے اسے یہ حصہ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو تم وہ جنتا کا ہر آدمی اپنے اپنے مشن میں, تم بھی اپنے اپنے مشن کی فکر کرو نا, سنت کی فکر کرو نا ہر جگہ. مگر تمہیں ٹینشن ہی نہیں ہے, تمہارے مولویوں کو ٹینشن ہے. وہ یہی تو فرق ہے, انہیں جنتا کو ٹینشن, ہمیں صرف مولویوں کو ٹینشن. تم کچھ بھی کرتے رہو, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر بھاگا بھاگا کر رہا, کبھی ادھر کبھی ادھر. ادھر ادھر کرنا بند کرو, سب کے دروازے بند کرو, سب کے دروازے پہ جانا بند کرو. یکدر گیر محکم گیر, نبی کی غلامی کا راستہ پکڑو, یہی دروازہ پکڑو, اور یہی دروازہ اصل دروازہ, یہی دروازہ جنت کا دروازہ. آگے بڑھتا ہوں جناب والا, میں بہت ٹائم لگ رہا ہے. یہ کھڑے ہو گئے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی, کوڑے کھائے, مصیبتیں اٹھائیں, مگر مر گیا اکبر, دفن ہو گیا دین الہی. زور سے, مگر میرا مجدد الفسانی کل بھی سلامت تھا, آج بھی سلامت. ارے آنکھوں سے دیکھ لو جا کے, آنکھوں سے. فتح پور سیکری اکبر کی قبر پہ دھتورا جب پڑا ہے, دھتورا, اور مجدد الفسانی کے مزار پہ آج بھی ٹر کو صحیح طرح گلاب چلتا جا رہا ہے. اللہ کو مکسنگ دوبارہ نہیں ہے, ہر مکسر کا اینڈ ہو چکا ہے, ہر فکسر کا اینڈ ہو چکا ہے. ہر دور میں مکسنگ اور فکسنگ ہوتی ہے, اور اللہ مکسنگ کو کوٹنے کے لیے اپنے نیک بندوں کو زمین کے پردے پہ بھیجتا ہے. آج 14ویں صدی میں بھی جب اسلام میں مکسنگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دلوں نے کی, تو خدا کی قسم ادھر اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوئی, اسماعیل دہلوی, مرزا غلام احمد قادیانی, ان ظالموں نے ایک متحدہ مورچہ نبی اور نبی کے مشن کے خلاف کھولا. اللہ نے مسلمانوں پر, بھارت واسیوں پر اپنا رحم کیا, اور جناب والا اسی اللہ نے ان بھیڑیوں کے فتنوں کو, ان ناگوں کے سروں کو کچلنے کے لیے بریلی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت حضور سیدنا امام احمد رضا کو شیر بنا کے کھڑا کر دیا. وہ شیر خدا, وہ مرد خدا, اکیلا میدان میں, نہ جان کی فکر, نہ مال کی فکر, نہ اولاد کا ٹینشن. ادھر سے تیر چلا, نبی کو علم غیب نہیں, ادھر مصطفیٰ کا غلام اور اللہ کا شیر مکے میں بیٹھ کر. دولت المکیہ لکھ کے جواب دیتے ہیں, کیا زور سے مکے میں بیٹھ کر پوری سعودی گورنمنٹ کے سوال کا جواب 8 گھنٹے میں دولت المکیہ کی شکل میں عطا فرماتا ہوا نظر آتا ہے. ابے علم غیب کی باتیں کرتے ہیں, ابے تم کسے کہتے ہیں بے علم غیب, تم جانتے ہو؟ لا ایک حدیث تمہیں بھی سنا دوں, عطا ہو, زور سے کہو, زور سے, عطا ہو, اور زور سے. عطا ہو. شرم کا پتہ نہیں ہے بے حیاؤں کو. علم غیب کسے کہتے ہیں؟ یہ علم غیب نہیں ہے. میدان بدر میں ابو جہل مر گیا, بولو, میدان بدر میں ابو جہل مر گیا. پٹیل صاحب کھڑے ہو, کھڑے ہیں, اللہ کرے ایسے ہی کھڑے رہو. آمین آمین اپنے مشن کے لیے آمین بہت دیر تک کھڑے رہو. آمین آمین. پاک ہے, ابو جہل مر گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میرے نبی نے سوئی اپنے ایسا سے لکیر کھینچ دی تھی, اور لکیر کھینچ کے میرے نبی نے, جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اسی ٹائم لکیر کھینچ دی تھی میرے نبی نے, اور لکیر کھینچ کے نبی نے فرمایا آج ابو جہل یہاں مارا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک اسی لکیر پہ گر گیا, ٹھیک اسی لکیر پہ گر گیا. پاؤں کا ایک ذرا سا حصہ ادھر کو تھا, تو حضرت جبرائیل نے وہ بھی ادھر کو کر دیا.
जोर से कहो। سبحان اللہ नबी के साथ लड़ने आए थे नबी के सगे चच्चा ہاں جی अबू जहल के साथ आए थे हुजूर से लड़ने। जब अबू जहल मरा ये सब भागने लगे, कुछ तो मर गए थे, कुछ भागने लगे। उन भागने वालों में नबी के सगे चच्चा भी भाग रहे थे, उनका नाम था अब्बास। पीछे से किसी ने कॉलर पकड़ लिया हुजूर के किसी गुलाम ने कि चच्चा इधर आ जाओ। अरेस्ट कर लिया अब चच्चा हुजूर के सामने खड़े कर दिए गए। अब नबी बैठे, चच्चा खड़े। मेरे नबी ने फरमाया चच्चा रिलीज होना चाहते हैं, दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़िए या फिदिया दीजिए। तो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है, और सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे को भेजा है। कहा भतीजे जब तुम मुझे जलील नहीं आ रहे जा रहे हैं, आगे बैठ जाओ, ये है कुर्सी, ये आगे आ जाओ। माशाअल्लाह आने का जज्बा बना हुआ है। खुश रखे अल्लाह ताला, एक ही दरवाजे पर रहना। बेशक बिरयानी समोसा के चक्कर में ईमान का सौदा मत कर दियो। क्या बात है तुम ज्यादा नहीं जानते इस्लाम को, हुसैन ज्यादा जानते हैं हाँ इस्लाम बेशक को। अबू बकर सिद्दीक ज्यादा जानते हैं इस्लाम को। तुम कहते हो एक हो जाओगे बाबा, तुम कैसे कर लोगे? एक मर जाओगे, एक तुम कर लोगे। तुम ईमान वालों को एक कर लो, सबको थोड़ी कर लोगे। हाँ कुछ समझ में आ गई? जब नबी कह रहे हैं 72 हैं, अरे और आगे बढ़ो, परेशानी तो नहीं। सगे चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे दलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। तो चच्चा कहते हैं जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, तो तुम मुझे ये बताओ मैं फिदिया ला के कहाँ से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया याद करो चच्चा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था। अरे देवबंदी, ये हदीस नहीं पढ़ता कभी कभी तू? ये हदीस तेरी नजर में नहीं आती कभी? नबी की तालीम की बातें कभी नहीं सुनी तुझसे? बस ये बताता नबी बाजार में चले जाते थे। अबे बाजार में चले जाते थे तो ये कभी नहीं बताता नबी अर्श पे भी गए। समझे है? अपना कपड़ा खुद सी लेते थे, ये नहीं बताया कि उंगली उठी तो चांद के दो टुकड़े कर दिए। जोर से बोला यार। अरे है नबी जंगल में चले जाते थे, अबे जंगल में चले जाते थे, ये नहीं बताया कि अल्लाह ने फरमाया जब नबी अर्श पे पहुंचे तो नबी ने जूते उतारने चाहे तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना मेरे नबी जूता नहीं तू है, कोहे दूर नहीं अर्श है, मैं जूतों क्या मेरा महबूब है। ये नहीं बताता वे, बता ही नहीं पाया। अरे ये सुअर तो मस्जिद में भी नहीं आ सके, नहीं आ सके, नहीं बता सकता। समझो है? कहाँ से लाके दे दूं? सोने का टुकड़ा दिया था चच्ची को, वही दे दो। अब दिल में सोच रहे बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, वो थी तेरी चच्ची तीसरा कोई है। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? दिल में सोच रहे तुझे कैसे पता लग गया मैंने सोना दिया है? तो मेरे नबी फरमा रहे क्या सोच रहे हो चच्चा? लाइव चल रहा है ना? क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोच रहे हैं जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे हैं, होगा झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है। कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ कि सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी प्यारी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया? ये सोच रहा हूं मैं। तो मेरे नबी मुस्कुराए जोर से, अरे और जोर से, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। मुस्तफा मुस्कुराए, मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े।
यार तुम्हारा दिल के शेरों को ऐसे ही सुनते चले जा रहे हो। पहले तो थोड़ा थोड़ा जोश आया था, बाद में हिम्मत हार बैठे, क्या मसला हो गया? जिसकी जिंदाबाद शेर सुनो, मजा आ जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, और मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। हजरत मोहतरम टाइम की घड़ी की सुइयां अब मुझसे कुछ चुगली सी कर रही हैं, इसलिए मैं अपनी बात को आखिरी मोड़ देकर ये कह के जाता हूं कि सुन्नियत ही रहेगी। सुन्नियत को मिटाने वाले सब फिरके खत्म। एक दरवाजे पे रहो। 1800 ईस्वी से पहले भारत में एक मस्जिद वहाबियों देवबंदियों की दिखाओ। सुन्नियत मुस्तफा जान रहमत का इस्टाब्लिश करदा, माँ अना वाली असहाबी, कुछ काम मैं करता हूँ, कुछ मेरे गुलाम करते हैं। इसलिए सुन्नत फिर जमात का रास्ता, यानी अहले सुन्नत व जमात का रास्ता। मुस्तफा जान रहमत के खिलाफ जब शैतान के चेले चमचे मैदान में आए तो हर दौर की तरह बरेली से एक शेर खुदा उठा। इल्मे गैब पे सवाल हुआ, जवाब इधर से मिला। हदीस मुकम्मल करूँ, इजाजत दो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत के प्यारे गुलामों, सब पूछते हैं तुम्हें कैसे पता? मुस्कुरा दिए मेरे नबी, और मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चचा अखबरनी अल्लाह, एवरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। तो चचा कहते हैं लाओ भतीजे, इसी बात पे हाथ बढ़ा दो, अपने चचा को भी कलमा पढ़ा के मुसलमान हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया, हल्का पे बोले इस्लाम हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते ही जबान बदल गई, स्पीकिंग स्टाइल बदल गई, चेंज हो गया सब कुछ। पहला भतीजा भतीजा कहते थे, और कलमा पढ़ते ही बोले या रसूल अल्लाह। उम्र में 2 साल बड़े, जोर से बोलो, सगे चचा, खून का रिश्ता, उम्र में 2 साल बड़े, मगर अब भतीजा नहीं, जबान कलमा पढ़ते ही स्पीकिंग स्टाइल बदल गया। 14वीं सदी में पैदा हुआ बेतमीज बदतमीज नांजार निचड़ बक्कार यार नांजार, अल्लाह बेहतर जाने कौन से नशे में चूर है, मुस्तफा को अपनी तरह कहने पे मजबूर है। हमारी तरह में तेरी तरह हमारे इलाके में एक गांव है मेहमदपुर सिरसी, यहाँ मुरादाबाद के भी कुछ इमाम हजरात यहाँ हैं माशाअल्लाह। और इस मस्जिद के इमाम साहब अल्लामा मौलाना फुरकान रजा, मौलाना कारी फुरकान रजा, ये भी मुरादाबाद से ही वाबस्ता है नहीं? तो हमारे इलाके में एक गांव है सिरसी, वहां पे एक जालिम इतना बड़ा गुस्ताख है, दरीदा दैन जंगली, वो जंगल में पड़ा होगा, खूंटे से खुल के आया होगा, खूंटे से खुल के आया। तो उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि उसकी एक आंख नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा, सोचो कैसा होगा। बीच चौराहे पे आके कहता नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, तेरे फ्यूज उड़े पड़े। जालिम नबी को अपनी तरह कह रहा है, उस हुस्न को चैलेंज कर रहा है, जिस हुस्न की शान ये है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है। और सुन्नी के अल्हम्दुलिल्लाह अगर आंख भी नहीं है, जोर से बोलो, आंख भी नहीं है, अल्लाह का के इम्तिहान में है सुन्नी ईमान वाला, तो खुदा की कसम जरूर आंख ना भी हो तो भी फ्यूज रोशन। बोलो यार, और जोर से ईमान का करंट है उन्हीं बुझी आंखों में, ईमान का करंट है उसी ताजा दिल में। कहते नबी हमारी तरह। मैंने कहा तू अपना मुंह तो देख ले। तो अपनी तरह कहने वालों, ये सगा चच्चा। मगर सुन्नियों, मोहब्बत की तो बोली ही अलग होती है, मोहब्बत के अंदाज अलग होते हैं। ये देवबंदियों को नसीब नहीं है, न वहाबियों को नसीब है, इन्हें तो बस तुलना करनी है, वैसे वैसे वैसे। सालिम, यही हजरत अब्बास
نبی سے 2 سال بڑے، عمر میں کتنے سال بڑے؟ 2 سال۔ کتنے سال بڑے؟ 2 سال۔ تو اگر کوئی ان سے یہ پوچھے کہ تم بڑے یا نبی بڑے، تو سیدھا سے جواب ہے کہ ہم بڑے